فاتحہ. اوپر لگائی بند تو نہیں جائے پر محمد والے محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ حیدری. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی تجلی للقلوب العظماء واحتجب عن الابصار بالإزاء ثم اقتدر على الاشياء بالقدرة ذا الملك والملكوت وذا العزة والجبروت. والصلاة والسلام على الأفضل العدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قرآن اور علم معصوم کے عنوان پر آج یہ نبی تقریر آپ حضرات کی عرض سماعت ہے اور سورہ فاطر کی 35واں سورہ قرآن مجید کا یہ آیت میں مسلسل تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہا، جس کا نمبر اور نشان 32واں ہے، 32 کہ وہ جو کچھ رسول اللہ نے تیرے سینے پر وحی کیا وہ سب کا سب حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتی ہے یہ وحی جو اس سے پہلے کی وحییں تھیں اور آسمانی کتابیں تھیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اے رسول ہم نے تیرے بعد اس کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں. اب آج میں مسلسل اس آیت کو پڑھ رہا تھا، اس آیت کے آخری حصے کو میں پڑھنا چاہتا ہوں. فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. یہ جو میرے بندے ہیں یہ 3 قسم کے ہیں. ان میں ایک قسم ان بندوں کی ہے جو میانہ رو ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، نادم بھی ہوتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور ان میں دوسری قسم میرے بندوں میں وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور میرے بندوں میں وہ ہیں کہ جو ہر نیکی میں سبقت کرتے ہیں، جو ہر نیکی میں سبقت کرتے ہیں. سابق بالخیرات. درود پڑھ دے محمد والے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آپ حضرات کو ان لوگوں کو زحمت نہ ہو تو یہ میرے سامنے جو اتنی بڑی جگہ اسپیس ادھر آئے، رائٹ کی طرف آئیے پلیز. محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. گرامی 2
دو مسئلے بیان کرتا چلوں. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس وقت آپ لوگوں کو ڈائریکشن دے رہا ہوں, اس کی فقہی بنیادیں بھی ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ نماز ایسی جماعت مکروہ ہے کہ جس میں پہلی صف چھوٹی ہو اور پیچھے کی صفیں بڑی ہو. ایسی نماز جماعت مکروہ ہے. اور دوسرے یہ کہ ایسی نماز جماعت بھی مکروہ ہے کہ جس کے دائیں اور بائیں کوئی بیلنس نہ ہو. یہ تو حکم ہے کہ ثواب حاصل کرو رائٹ سائڈ پر جوائن کر کے, لیکن اس کے باوجود یہ مکروہ ہے کہ ایک سائڈ بڑی ہو دوسری سائڈ چھوٹی ہو. عزیزان گرامی, اس کائنات کی ہر شے میں بیلنس اور توازن ہے, وہی شریعت میں رکھا گیا. درود پڑھتے ہیں محمد والے. اور یہ اس طرف سے بات ہے کہ شاید لوگ نہیں سمجھتے جو وہاں بیٹھتے ہیں فرش ازا کے اوپر کہ جو بیلنس ہے اور یہ جو ارینجمنٹ ہے خود ذاکر اور اسپیکر اور خطیب عالم کے ذہن میں بھی ایک توازن پیدا کرتا ہے, ایک سائیکولوجیکل توازن پیدا کرتا ہے. درود پڑھتے ہیں محمد والے رسول, ہم نے تیرے بعد اس کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو قرار دیا. ان میں کچھ مقتصد ہیں, میانہ رو ہیں. محمد والے محمد صلوات. نکالوں گا وہ پھٹنے لگے گا. درود پڑھتے ہیں محمد والے. انشاءاللہ میں نے وعدہ کیا ہے اور کسی مومن سے میں بات کروں گا کہ بہترین لیٹسٹ روبسٹ سسٹم آواز کا انشاءاللہ اس ونڈسر کی ممبرگاہ کو پہنچایا جائے. درود پڑھتے ہیں محمد والے. منہم مقتصدون, ان میں کچھ میانہ رو ہیں. ومنہم ظالم لنفسہ, اور ان میں سے کچھ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں. ومنہم سابق بالخیرات, اور ان میرے بندوں میں وہ ہیں کہ جو ہر نیکی میں سبقت کرنے والے ہیں. اور اس مقام پر کہا کہ ہم نے وارث بندوں کو نہیں مصطفیٰ بندوں کو قرار دیا, تو نہ تو وہ مقتصد ہو سکتے نہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہو سکتے. اگر وہ ہو سکتے ہیں تو سابق بالخیرات. ہر نیکی میں سبقت کرنے والے, ہر نیکی کے اندر پہل کرنے والے. یا بہت سی ایسی نیکیاں بھی ہیں کہ جن میں ان کے علاوہ کسی نے عمل کر کے نہیں دکھایا. اگر تخلیق کائنات اللہ کا مقصد خیر ہے, نیکی ہے, تو تخلیق کی منزل پر بھی سبقت کرنے والے, تخلیق کی منزل پر بھی سبقت کرنے والے. اگر قول حق ہے مصدقا لما بین یدہ, اور وہ حق ہے جو پیغمبر لے کر آئے, تو اس حق کی سب سے پہلی تصدیق کرنے والے. اسی طرح سے ہر نیکی پر سبقت کرنے والے. یہ قرآن مجید کی ایک آیت تھی, اور اس طرح سے کہ لوگ آتے تھے اللہ کے رسول کی خدمت میں اور ان سے سوال پہ سوال کرتے تھے, جس سے آپ کو بہت ہی تنگی ہوتی تھی اور آپ پریشان ہو جاتے تھے. ٹو مچ کوئسچنز. تو آپ کی اس ناراحتی کو اللہ نے دیکھا اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین نجواکم صدقہ. اے رسول, تم جب رسول, اے لوگوں, جب تم رسول سے کوئی بات کرو, بات اور سوال کرنے سے پہلے راہ الہی میں صدقہ. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں علم کی محبت رکھنے والے کون ہیں اور مال کی محبت رکھنے والے کون ہیں. یہ آیت نازل ہوئی قرآن کی کہ اب تم اگر سوال کرو گے, رسول سے گفتگو کرو گے, تمہیں صدقہ دینا پڑے گا. یہ آیت نازل ہوئی, اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے رہے, صبح سے شام ہو گئی, رات گزر گئی, پھر دوسرا دن بھی گزر گیا, 5 نمازوں کا وقت گزرا, 3 دن گزر گئے, مگر کوئی نہ آیا. بہت سارے غنی بھی تھے, وہ بھی نہیں آئے. کہ صدقہ دو اور پھر اللہ کے رسول سے سوال کرو,
یہ 25 اہل سنت کی تفسیروں اور احادیث کا میں حوالہ دے رہا ہوں، 25 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں اس مقام کے اوپر کہ ان میں لکھا ہے کہ امام المتقین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی میرے پاس 1 دینار تھا. امیر المومنین کی اسمارٹنیس کو دیکھیے، کہا اس دینار کو میں نے صرف صدقے کا لفظ استعمال کیا تھا، قرآن نے یہ نہیں کہا تھا کہ کس مقدار میں صدقہ دینا ہے. تو کہا کہ میں نے اس 1 دینار کو 10 درہموں میں چینج کروا دیا، 10 درہموں میں چینج کروا دیا. یہ کیوں کیا علی نے؟ کہ اللہ کے رسول سے کم از کم 10 سوالات دریافت کر لیں. اگر دینار دیتے تو صرف 1 ہی ہوتا صدقہ اور 1 ہی سوال کا حق بنتا تھا، مگر دینار کو درہم میں چینج کر کے امیر المومنین نے 10 سوالات کا استحقاق حاصل کیا. اور ایک مشہور تفسیر ہے تفسیر خازن، اس تفسیر کے اندر یہ میرا موقع نہیں، نہ ٹاپک سے ربط ہے اس کا کہ میں بیان کروں کہ وہ سوالات کیا تھے اور اللہ کے رسول نے اس کے کیا کیا جوابات دیے، مگر مجھے یہ بیان کر رہا ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین کہ میں نے 10 درہم اللہ کی راہ میں دیے اور مسلسل اللہ کے رسول کی خدمت میں جاتا رہا اور سوال کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اللہ کے رسول سے 10 سوالات دریافت کر لیے. یہ آیت 3 دن تک نازل ہوئی، علی کے سوا کوئی نہیں آیا، اور یہ آیت 3 دن کے بعد منسوخ ہو گئی، اس کا حکم منسوخ ہو گیا. مگر قرآن میں یہ آیت موجود ہے. علی منبر کوفہ پر کہتے تھے یہ قرآن مجید کی وہ واحد آیت ہے کہ میرے علاوہ اس امت میں کسی نے عمل کر کے کہتے ہیں کہ کسی نے اس آیت میں سابقت نہیں کی. عزیزان گرامی، مجھے گفتگو کرنی ہے آج آپ کے امام بارگاہ کے انتظامیہ کے حوالے سے، مگر اس کے لیے میں کم از کم 4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے اس آیت کا حوالہ دیا تھا پرسوں کی غالباً مجلس کے اندر، جس میں یا اس سے 1 دن پہلے کی مجلس میں، جس میں میں نے برکت کا ذکر کیا تھا. یہ سورہ ملک کی آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکتوں والا ہے وہ خدا کہ جس کے دستے قدرت میں ملک ہے. یہ سورہ ملک، کنگڈم، جس کے دستے قدرت میں ملک ہے. اور سورہ یاسین کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا کہ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے دست قدرت میں ہر شے کا ملکوت ہے. سورہ ملک میں کہا ملک، اس کے دست قدرت میں ملک ہے. اور سورہ یاسین کے آخر میں کہا کہ اس کے دست قدرت میں ملکوت ہے. ملک میں اور ملکوت میں فرق کیا ہے؟ ملک مادے سے بنا ہے، عالم ملک مادے سے بنا ہے، عالم ملکوت نور سے بنا. عالم ملک میں آپ تدبیر کرتے ہیں، عالم ملکوت سے آپ کی تدبیر کو نتیجہ ملتا ہے. سنتے جائیے، آپ کی توجہات کا طالب ہوں. عالم ملک میں آپ بیج بوتے ہیں، عالم ملکوت سے بیج کو ثمر ملتا ہے. عالم ملک میں آپ دعائیں مانگتے ہیں، عالم ملکوت سے آپ کی دعاؤں کی قبولیت ملتی ہے. عالم ملک میں بادشاہوں کی حکومت ہے، عالم ملکوت میں دیپ پناہوں کی حکومت ہے. ایک مرتبہ دو مرتبہ محمد یہ ہے ملک اور ملکوت کا فرق. عالم ملک ناقص ہے، اس لیے کہا بیدہ الملک. عالم ملکوت پرفیکٹ ہے، اس لیے سبحان الذی کہہ کر ملکوت کا ذکر کیا. سبحانہ جب آپ کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہے؟ بظاہر تو ترجمہ یہ ہے کہ وہ پاک ہے، اور ایک اور ترجمہ اس کے بڑا ڈیپر یہ ہو جائے گا کہ وہ مکمل ہے، پرفیکٹ ہے. اور مزید بات کیا ہے کہ جب آپ سبحانہ کہتے ہیں
تو اس کے میننگز یہ ہیں کہ اس کی ذات بھی کامل ہے اور اس کا ورک، اس کے افعال بھی کامل ہے۔ کامل نے پیدا کیا اور جو کچھ پیدا کیا احسن تقویم میں پیدا کیا۔ کامل نے پیدا کیا اور جو کچھ پیدا کیا احسن تقویم میں پیدا کیا۔ جب اس نے ہر شے کو احسن تقویم میں پیدا کر دیا تو پھر کیا ضرورت ہے کہ انسان اس میں انوالو ہو کر کلوننگ کے راستے تلاش کرے۔ اس لیے کہ اس کی نسبت ہی میں نے کہا تھا کہ فلا یغیرن خلقہ، یہ شیطان اس کی تخلیق میں تغیر پیدا کرے گا، یہ شیطان اس کی تخلیق میں تغیر پیدا کرے گا۔ تو سبحانہ کے معنی ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے، وہ کامل ہے۔ بس جان لیں عزیزان گرامی، سبحانہ کا جو مصدر ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تسبیح۔ جو لفظ تسبیح ہے اس کے معنی ہے سبحانہ، اور یہ پہلی عبادت ہے، میں نے ذکر کیا تھا۔ سب سے پہلی عبادت نہ سجدہ تھی، نہ نماز تھی، نہ رکوع تھی، سب سے پہلی عبادت تسبیح الہی تھی۔ اس لیے کہ جب اللہ نے نور محمد کو پیدا کیا، سب سے پہلی جو تسبیح کی ہے نور محمد نے وہ سبحان العلی الاعلی کی۔ نور محمد کو خلق کیا اور اس نور سے اللہ نے 12 حجابوں کو خلق کیا، اور ہر حجاب سے نور محمد 12,000، پھر 11,000، پھر 10,000، پھر 9,000، یہاں تک کہ آخری حجاب میں 1,000 سال تک تسبیح کی ہے۔ نور محمد نے ان 12 حجابوں سے گزرا ہے، اور اس کے بعد پھر فرشتوں کی تخلیق ہوئی ہے۔ نہیں، آپ نے بہت آسانی سے جملے کو سن لیا۔ فرشتوں کے حوالے سے آتا ہے کہ ہر وقت تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اللہ کی، رکوع میں ہے، سجدوں میں ہے، تسبیحوں میں ہے، مگر یہ سب تسبیحات نور محمد سے سیکھی۔ یہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ درود پڑھتے محمد والے محمد۔ آپ کی وجہ سے چوٹ لگتی ہے مجھے اس میں۔ محمد والے محمد صلوات۔ یہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یہ بات ہے، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اس کا دوسرا حصہ سنیے گا، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، زندگی زندہ اسی نور کے اتمام سے ہے۔ اس مطلب کلام پر پہنچو تو ایک نقطہ یاد آیا، اور وہی آج بھی میری کیفیت ہے کہ ونڈوز سے ونڈوز کھل رہی ہیں جن کو میں پھر بیک کروں گا۔ عزیزان گرامی، ایک عجیب و غریب نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ غدیر کیا ہے؟ آپ کی رائے کے مطابق نہیں بلکہ قرآن کے مطابق غدیر کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کیا اور اپنی نعمت کا اتمام کیا، اور اپنی نعمت کا اتمام کیا۔ یہ ہے غدیر، بہت غور سے سنیے گا۔ اور ظہور مہدی کیا ہے؟ درود پڑھے محمد والے غریب نقطہ ہے۔ اور ظہور مہدی کیا ہے؟ قرآن کے مطابق واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو تمام کرے۔ یہ ظہور مہدی، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا۔ غدیر اتمام نعمت کا نام ہے،
غدیر میں اور ظہور مہدی میں فرق کیا؟ غدیر اتمام نعمت کا نام ہے اور ظہور مہدی اتمام نور کا نام ہے. محمد صلوات. غدیر اتمام نعمت، ظہور مہدی اتمام نور. ایک اور منزل پر لے جاؤں ہائر. غدیر اتمام نعمت، ظہور مہدی اتمام نور. نعمت کا تعلق مخلوق سے ہے، نور کا تعلق ذات واجب سے ہے. کیا بات. نعرہ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں چینوں کی رات ہے، میرے دل پہ بھی غم و اندو ہے، لیکن مجھے مجلس بھی تو پڑھنی ہے نا، پھر آپ کو اسی حساب سے سننی بھی ہے. اپنے اندر کرنٹ پیدا کریں، گرمی پیدا کریں، حرارت پیدا کریں. نعرہ گرامی. میں پلٹ کر واپس آ رہا ہوں کہ سبحانہ تسبیح کہلاتی ہے. تسبیح کے معنی کیا ہے؟ پرفیکشن. پرفیکشن، جب پرفیکشن کی نسبت خالق کی طرف ہو، جب پرفیکشن کی نسبت خالق کی طرف ہو تو وہ تسبیح ہے، اور جب مخلوق کی طرف ہو تو تطہیر ہے. یہ ہے تسبیح اور تطہیر کا فرق. پرفیکشن خالق کی تسبیح کہلائے گی اور پرفیکشن مخلوق کی تطہیر بن جائے گی. بہت ساری باتیں آ رہی ہیں لیکن میں اسٹریٹ لائن میں جانا چاہ رہا ہوں. تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکتوں والا ہے وہ خدا لیکن جس کے دست قدرت میں ملک ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر صرف قادر نہیں قدیر بھی. قادر اور قدیر میں فرق کیا ہے؟ قادر اور قدیر میں فرق کیا ہے؟ قادر بھی صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے، اور قدیر بھی صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے. قادر فاعل کے وزن پر ہے، قدیر فعیل کے وزن پر ہے. فعیل کے وزن پر جو صفتیں آتی ہیں ان میں ایٹرنیٹی پائی جاتی ہے، ان میں دوام پایا جاتا ہے. جو فاعل کے وزن میں ہے ان میں حدوث پایا جاتا ہے کہ وہ کریٹ ہوئی ہیں. جیسے کہ عالم، اگر آپ کسی کو عالم کہیں اس کے معنی یہ کہ کبھی جاہل تھا، علم ایکوائر کر کے عالم بن گیا. اگر آپ کسی کو کسی اور صفت پہ لے جا کر مثلا شاہد کہیں تو وہ آبزرویشن رکھتا ہے مگر کبھی نہیں رکھتا تھا. مگر کسی کو شہید کہہ دیں ہمیشہ سے دیکھنے والا. قادر، قادر اس کا مطلب یہ کہ کبھی ناتواں رہا ہوگا مگر قدیر ازل سے قدرت ہے. کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قدیر ہے. الذی خلق الموت والحیات، اسی صاحب قدرت نے، اسی صاحب برکت نے موت اور حیات کو خلق کیا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں کون سا بندہ ہے جو حسن عمل کرتا ہے. وہ کون سا بندہ ہے کہ جو بہترین عمل کرتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہیں خلق کیا یہ دیکھنے کے لیے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ نہیں کہا کہ میں نے تم کو اس لیے خلق کیا کہ یہ دیکھوں کہ تم میں کون کثرت سے عمل کرتا ہے، نہیں، تم میں کون احسن عمل کرتا ہے. معصوم نے ارشاد فرمایا کہ خالق موت و حیات کثرت عمل نہیں چاہتا، حسن عمل چاہتا، حسن عمل چاہتا ہے. اگر وہ کثرت عمل چاہتا
تو اس کے ناپنے کی میزان اور ترازو وہی ہوتی کہ جو مقدار کو ناپتی. ایک پرلے میں وزن رکھا، دوسرے میں موضوع رکھا، ایک میں وہ شے رکھی جس سے ناپ رہے، ایک میں وہ رکھا جس کو ناپ رہے، تول رہے. اگر وہ عمل کو مقدار میں چاہتا تو عمل کی ترازو مقداری ہوتی، مگر وہ عمل کو معیار میں چاہتا ہے. عمل کو کوانٹٹی میں نہیں کوالٹی میں چاہتا ہے، اس لیے اس کے ناپنے کی ترازو مقداری نہیں کوالٹیٹیو ہے. اس کے بھی دو پلڑے ہیں، ایک میں قرآن کو رکھا ہے، ایک میں اہل بیت کو رکھا ہے. معیار عمل انسانی کی میزان قرار پائے. ایک نقطہ اسی آیت میں واضح کرتا چلو کہ بڑی برکتوں والا ہے وہ خدا ہے کہ جس کے دستے قدرت میں ملک ہے اور وہ ہر شے پر قدیر ہے. اس آیت کے اس حصے میں رب العالمین نے مکمل ڈیفینیشن بیان کی ہے لائف کی، اور مکمل ڈیفینیشن بیان کی ہے ڈیتھ کی، موت کی. آپ سوال کریں گے سادہ سا ترجمہ ہے. یہی بات ہے کہ ہر شخص قرآن رکھ لے تو قرآن کے اس علم کو نہیں سمجھ سکتا کہ جو اس کے ڈیپتھ کے اندر موجود ہے. حسبنا کتاب اللہ کہنا اور ہے، اور پوری 23 سال میں سورہ بقرہ کا یاد کرنا اور ہے. درود پڑھ دے محمد والے بڑے فاقر سے مورخین لکھتے ہیں، جس میں جلال الدین سیوطی بھی شامل ہے، کہ وہ حضرت نے 10 سال کے اندر سورہ بقرہ کو یاد کیا اور ایک اونٹ کی قربانی دی. موصوف نے جو حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کر رہے تھے. اور یہ بات میں کہتا ہوں، اور ٹھیک ہے آیات الاحکامات 500 ہیں اور اجتہاد کے لیے ان کی ضرورت ہے، کم از کم وہ 500 آیتیں مجتہد کو حفظ ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی اسلام پہ بات کر رہا ہے تو اس کو پورے قرآن پر اس کی نظر ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ ایسا حافظ ہو کہ جو تراویح پڑھانے کی صلاحیتیں رکھتا ہو، لیکن پورے قرآن پر نظر ہونی چاہیے. ورنہ ایک آیت سے کوئی بات بیان کرے، کوئی دوسری آیت اس آیت کی نلیفیکیشن کر رہی ہو تو وہ پھر منطق اور لاجک اور نقطہ کریٹ ہو نہیں سکتا. عزیزان گرامی، یہ بڑی اہم حقیقت ہے. تو اس آیت کے ابتدا میں رب العالمین نے مکمل ڈیفینیشن لائف کی بھی بیان کی اور ڈیتھ کی بھی بیان کی. جب اس نے کہا تبارک الذی، میں صاحب برکت ہوں، یہ زندگی کی تعریف ہے. میں صاحب برکت ہوں، یہ زندگی کی تعریف ہے. یعنی کیا مطلب؟ سائنسدانوں نے کہا، بیالوجسٹ نے کہا کہ ایک یونٹ سیل تھا، وہ ڈیوائیڈ ہوا، تقسیم ہوا، تقسیم در تقسیم ہوا، اور آج تقریباً 7 بلین یونٹ سیل انسان زمین پر موجود ہے. ایک سیل کی تقسیم سے، ایک خلیے کی تقسیم سے آج 7 بلین لائف روئے زمین پر ہے. اور یہی قرآن نے کہا خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں ہم نے تم کو نفس واحد آدم سے خلق. اے انسانوں ہم نے تم کو نفس واحد آدم سے خلق کیا. مسلسل وہ سیل تقسیم ہوتا چلا اور پھر وجود میں آیا تو مسلسل ایک سیل سے، نفس واحد سے برکت کا سلسلہ چلا، اور آج 7 بلین لائف زمین پر ہے. تو زندگی اللہ کی صفت برکت کا نام ہے. اللہ کی صفت برکت ظہور پاتی رہی، مسلسل زندگی کا قافلہ آگے بڑھتا رہا. اللہ کی صفت برکت ظہور پاتی رہی، مسلسل زندگی کا قافلہ آگے بڑھتا رہا. تو زندگی اللہ کی صفت برکت کا ظہور ہے، اور موت اللہ کی اظہار قدرت کا نام ہے. جب زندگی جنم لیتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اس کی برکت کی صفت سے، اور جب انسان موت کے گلے لگتا ہے اس کی صفت قدرت کی وجہ سے.
کہاں تک بھاگے گا, کہاں تک منہ موڑے گا. اور جوشن میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ یومن قہرا علی عبادہ بالموت والفنا, بھاگتا رہے بندہ, سرکش بندہ, اس سے گریزا رہے, مگر تو وہ ہے کہ مقام موت و فنا پر اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا. مقام میں موت و فنا میں تو اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا. عزیزان گرامی, میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ تم نیکی لے کر آؤ گے. یبلوکم ایکم احسن عملا, دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم میں احسن عمل کون رہا ہے. اس کے بعد اپنی کتاب میں جا بجا نیکی کے ثواب کو اور اس کے درجات کو بیان کرتا چلا. ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی, جو صالح عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا وہ عورت ہو, فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا, ہم اس کو اس کی نیکی سے بڑا اجر دیں گے. ہم اس کو اس کی نیکی سے بڑھ کر عطا کریں گے. احکامات کی روح سے, فرائض کی روح سے, شریعت کی روح سے مرد اور عورت میں فرق ہے, مگر ثواب کی منزل پر بارگاہ الہی میں دونوں کا یکساں مقام. من عمل صالحا من ذکر او انثی فلہ خیر منہا, ہم اس کو اس کے عمل سے بڑھ کر دیں گے. اور اس کے بعد آگے بڑھ کر ارشاد فرماتا ہے ایک اور درجہ. ارشاد فرماتا ہے ممن جاء بالحسنۃ, جو اس کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آئے گا, جو اس کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آئے گا, فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. درود پڑھ دے محمد والے محمد. جو اس کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آئے گا, فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا, ہم اس کو اس کا 10 گنا اجر عطا کریں گے. وہاں کہا نیکی سے زیادہ دیں گے, یہاں کہا 10 گنا دیں گے. ایک مسئلے کو اس مقام پر حل کرتے چلے کہ وہ نیکی پر, کیونکہ آیت کے فوراً بعد کہتا ہے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا, اور جو اس کی بارگاہ میں بدی اور گناہ لے کر آئے گا وہ اس کو اس کی گناہ کے برابر ہی سزا دے گا. نیکی کے لیے کہتا ہے 10 گنا دوں گا, گناہ کے لیے کہتا ہے گناہ کے برابر سزا دوں گا. نیکی پر نیکی سے بڑھا کر کیوں ثواب دے رہا ہے, گناہ پر گناہوں کے برابر سزا کیوں دے رہا ہے. سمجھیے اس بات کو کہ نیکی کے بارے میں اس کئی گنا 10 گنا دوں گا, گناہ کے بارے میں کہا اسی کے مطابق دوں گا. نیکی پر بڑھا کر دے رہا ہے, گناہ پر اتنا ہی رکھ رہا ہے. سزا تو کیوں, جب وہ ثواب عطا کرتا ہے تو منزل رحمانیت پر عطا کرتا ہے, عمل سے بڑھا دیتا ہے. محمد صلوات جب وہ ثواب عطا کرتا ہے تو منزل رحمانیت پر دیتا ہے, عمل سے بڑھا دیتا ہے, اور جب وہ سزا دیتا ہے تو منزل عدالت پر دیتا ہے, عمل کے برابر رکھتا ہے. بلند نعرہ صلوات. جانا آپ نے تو پہلے مقام پر کہا کہ عمل سے زیادہ دوں گا, دوسرے مقام پر کہا 10 گنا دوں گا. اور اگر ابھی بھی تم کو کوئی شک ہو تو اب اس میٹریلسٹک مادی مثال سے سمجھ لو. ارشاد فرماتا ہے کہ ومن مثلو, درود پڑھتے محمد والے محمد. درود پڑھتے محمد والے. الذین ينفقون فی سبیل اللہ, ان لوگوں کے ثواب اور اجر کی مثال کہ جو اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, جو اس کے راستے میں اس کی رضا کی خاطر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں, ان کی اجر کی مثال کیا ہے؟ کمثل حبۃ انبتت فیہا سبع سنابل, ان کی مثال اجر کی یہ ہے کہ تم نے ایک بیج بویا,
اور جب وہ بیج زمین سے باہر نکلا اس میں 7 بالیاں تھیں. انبتت فیہا 7 سنابلا، تم نے ایک بیج بویا، جب وہ اگا تو اس میں سے 7 بالیاں نکلی. وفی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے تھے. بولے والا ایک بیج بو رہا ہے مگر جب حاصل کر رہا ہے 700 دانوں کو پا رہا ہے. تم نیکی کا ایک بیج بوتے ہو، میں 700 گنا اجر و ثواب کے صبر سے بدل لیتا ہوں. محمد صلوات. اگر شک کرنے والا شک کر رہا ہے ثواب میں تو اس دانے کی ہارویسٹ کے وقت کیوں نہیں شک کر رہا؟ کہ تمہیں کیوں کر ایک دانہ 700 دانوں کو مہیا کر رہا. یہ وہ مقام ہے قرآن کا جہاں بیان کیا کہ تم ایک نیکی لاؤ گے میں اس کو 700 گنا اجر و ثواب سے بدل دوں گا. میں اس کو 700 گنا اجر و ثواب سے بدل دوں گا. عمل سے زیادہ دوں گا، 10 گنا دوں گا، 700 گنا دوں گا، 700 ٹائمز دوں گا. مگر رحمان کی عطا ہے رکتی ہی نہیں. رحمان کی عطا ہے رکتی ہی نہیں ہے. فوراً ارشاد فرماتا ہے 700 ٹائمز بہت تھا مگر فوراً ارشاد فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اپنے جس بندے کو جتنا چاہے گا. محمد صلوات. اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اپنے جس بندے کو جتنا چاہے گا عطا کرے گا. یہ آخری پیمانہ تھا مگر اس میں کوئی لمٹ نہیں رکھی، اس لیے کہ لمٹ وہ رکھے جس کے خزانے محدود ہو. لمٹ وہ رکھے جس کے خزانے محدود ہو. اس کے خزانے عقل انسانی کی نسبت سے لامحدود ہے. میں نے عقل انسانی کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ لامحدود صرف اللہ کی ذات ہے مگر عقل انسانی اس کے خزانوں کو گن نہیں سکتی، اس لیے اس کے خزانے عقل انسانی کی نسبت سے لامحدود ہے. تو یہ کہہ کر قرآن خاموش ہو گیا کہ جتنا چاہوں گا جس کو چاہوں گا عطا کر دوں گا. کسی کو عمل سے زیادہ دے، کسی کو 10 گنا دے، کسی کو 700 ٹائمز دے، کسی کو جتنا چاہے عطا کر دے. اس نے اتنے درجات کیوں رکھے؟ یہ وہ سوال ہے کہ اس کا جواب ممکن نہیں. یہ میرا موضوع آ رہا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. کسی رات جو آپ سو جایا کرے. درود پڑھے محمد والے شاید وہی نعرے تکبیر اور حیدری رسالت. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت یا رسول اللہ. نعرے رسالت یا رسول اللہ. نعرے رسالت یا رسول اللہ. نعرے حیدری، یا حیدری، حیدری، محمد والے محمد بلند کر صلوات. کسی کو عمل سے زیادہ دے، کسی کو 10 گنا دے، کسی کو 700 ٹائمز دے اور کسی کو جتنا چاہے عطا کر دے. سوال ثواب کے اس نے اتنے درجات کیوں رکھے؟ یہ وہ سوال ہے کہ اس کا جواب ممکن نہیں جب تک کہ عقل انسانی کی ہدایت علم معصوم نہ کرے. عقل انسانی کی ہدایت علم معصوم نہ کرے. معصوم سے پوچھا کہ اللہ نے ثواب کے اتنے درجات کیوں رکھے؟ کیا جاننا چاہتا ہے کہ ثواب اللہ کس بنیاد پر دیتا ہے؟ کہا ہاں. کا سن لے کہ اللہ ثواب عمل کے مطابق نہیں. سب نماز پڑھنے والے، سب روزہ رکھنے والے، سب نبی کے ساتھ جہاد میں شرکت کرنے والے، مگر ثواب کس کو ملا؟
کچھ تو ایسا بھی تھا، کوئی ایسا بھی تھا کہ ہجرت بھی نہ کی، اور کوئی ایسا تھا جو ہجرت کر رہا تھا، ثواب کس کو ملا؟ تو جناب گرامی معصوم نے کہا کہ اللہ اپنے بندوں کو ثواب اور اجر ان کے عمل کے مطابق نہیں، ان کی عقلوں کے مطابق ادا کرتا ہے۔ ان کی عقلوں کے مطابق ادا کرتا ہے، یعنی عمل کرنے والا کس معرفت کے ساتھ عمل کر رہا ہے، عمل کرنے والا کس یقین کے ساتھ عمل کر رہا ہے، عمل کرنے والا کس اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا ہے، اسی قدر ثواب بڑھتا چلا۔ تو جب ثواب بڑھتا چلا تو عقل بھی بڑھتی چلی، جب عقل کامل ہوئی تو ثواب بھی کامل ہوا، جب عقل اپنی انتہا پر گئی تو ثواب بھی اپنی انتہا پر آ گیا۔ تو آپ اس بندے کی عقل کا اندازہ لگا سکتے ہیں جس کی ایک عمل کا ثواب ثقلین کی عبادت ہے۔ شعور و معرفت و ادراک و تعقل کی کس منزل پر کہ جس کے ایک عمل کا ثواب دو عالم کی عبادت سے افضل، جس کے ایک عمل کا ثواب دو عالم کی عبادت سے افضل۔ عزیزان گرامی، یہ میں نے پوری گفتگو کی صرف اس بات کو آپ حضرات سے کہنے کے لیے، ایک ظاہر ہے کہ ہر ادارے کی جو بیسک بنیادیں ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ آپ حضرات ہی ہیں، مومن و مومنات ہیں ہر جگہ، نوجوان بھی ہیں مومن و مومنات میں، وہ بھی شامل ہیں، لڑکے ہیں تو مومنین میں ہیں، مومن لڑکیاں ہیں تو مومنات میں ہیں، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ والنٹیئر ورکس اور کوآپریشن، اتحاد، یونٹی، لاٹ آف تھنگس، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ فائنینشیل سیکٹر۔ تو مجھ سے بھی کہا گیا اور میں نے اسی لیے قرآن کی آیتوں کو پڑھا، حدیث اور روایات کو صرف نظر کر کے کہ ایک نیکی کے بیچ کا اجر و ثواب کیا ہے، ایک عمل کا اجر و ثواب کیا ہے۔ ایک مجھے انگلش کا مقولہ یاد آ رہا ہے اس مقام پر جنروسٹی سے متعلق، وہ میں یہاں کوٹ کروں گا اور پھر میں اپنی تقریر کو آگے بڑھاؤں گا۔ درود پڑھ دیں محمد والے سخاوت کے اوپر ہے، اور اکثر لوگ مجھے بلاتے ہیں ڈونیشنز کے لیے، اور میں اس میں یہ بھی بات بھی کوٹ کرتا ہوں، جہاں عربی فارسی پڑھتا ہوں وہاں انگلش کے بھی بہت اچھے اچھے مقولے ہیں کہ واٹ ایور آئی ارن آئی اسپینڈ اٹ، واٹ ایور آئی ارن آئی اسپینڈ اٹ، واٹ ایور آئی ایکیومولیٹڈ آئی لاسٹ اٹ، واٹ ایور آئی ارن آئی اسپینڈ اٹ، واٹ ایور آئی ایکیومولیٹڈ آئی لاسٹ اٹ، whatever I gave, I have it. Whatever I gave, I have it. تو عزیزان گرامی، یہ صرف اتنے بڑے یقین کی بات بھی نہیں ہے، بہت سے چھوٹے سے یقین کی بات ہے کہ جتنا آپ دیں گے اس کا اس سے بہتر، اس کا 10 گنا، اس کا 700 گنا، یا کیا انلمیٹڈ ہے جو آپ کو واپس ملنے والا ہے۔ محمد والے محمد صلوات، مقام کلام سے میں اپنی گفتگو کو اور آگے بڑھاتا ہوں، درود پڑھتے محمد والے محمد پر۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ میں اس خطبے کو پڑھوں گا کہ جو دربار یزید میں سید الساجدین علیہ السلام نے دیا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ 2 خطبے بی بی زینب کے کوفے کا اور ایک دربار یزید کا، اور یہ 2 خطبے کوفے میں امام زین العابدین علیہ السلام کا اور دربار یزید میں، بلکہ دربار یزید میں، شام تو ہے ہی بڑا لیکن اصل موقع۔ عزیزان گرامی، یہ 4 خطبے اور بھی ہیں، 9 بھی ہیں،
بی بی زینب کے، بی بی ام کلثوم کا بھی خطبہ ہے، بی بی فاطمہ کبریٰ کا بھی خطبہ ہے. خاص طور پہ یہ 4 خطبے کربلا کے مقصد کی کتاب مبین ہے. مقصد کربلا کی کتاب مبین ہے. میں نے پچھلے سال پوری بی بی زینب کے اس خطبے پر جو بی بی زینب نے دربار یزید میں دیا تھا، اشرا پڑھا تھا، آپ بھی موجود تھے. 10 مجلسیں میں نے اس خطبے کے اوپر پڑھی تھی. اور افسوس یہ ہے کہ زمانے میں ظاہر ہے کہ جہاں میں شکوے کرتا رہتا ہوں، لوگ ذکر تو کرتے ہیں خطبات زینبیہ کا بھی اور خطبات سید الساجدین کا، مگر نہ تو یاد کرتے، نہ کوششیں کرتے یاد کرنے کی، اور نہ ہی اس کی ڈیپتھ میں اترتے کہ اس کی ڈیپتھ میں کیا علوم ہیں جو بیان کیے گئے. میں پورا خطبہ تو نہیں پڑھ پاؤں گا، کل اس کو میں مکمل کروں گا. آج اس کے پہلے حصے کو پڑھنا چاہتا ہوں. اور اس خطبے کا جو اعجاز ہے اور کمال ہے وہ یہ ہے کہ خطبے کے پہلے حصے میں امام علیہ السلام نے حمد الہی، تسبیح الہی کو بیان کیا ہے. حمد الہی کو، تسبیح الہی کو سبھی لوگوں نے بیان کیا. آپ کے آباء و اجداد نے بھی پہلے بیان کیا تھا، مگر خاص بات یہ ہے اس خطبے کی، میرے سامنے سارے خطبے امیر المومنین کے، نہج البلاغہ کے اور دیگر کتابوں میں بھی سارے خطبے امام حسن علیہ السلام کے، امام حسین علیہ السلام کے، رسول اللہ کے خطبے. مگر اس خطبے کی خاص بات یہ ہے کہ حمد الہی کے پہلو میں یا اس کے پردے میں امام نے یزید کو پولیٹیکل میسیجز دیے ہیں، یزید کو پیغامات دیے ہیں، یزید کو تحدید کی ہے، ایڈمونیشن کی ہے یزید کو حمد الہی کے روپ میں. نہ امام سے پہلے کسی نے کی، نہ امام کے بعد کسی نے کیا ہے. درود پڑھے محمد والے. اس سے پہلے کہ میں امام کے خطبے کو پڑھوں، ایک بند اور ایک شعر سنانا چاہتا ہوں جس میں امام کی طاقت کو بیان کیا گیا ہے. امام کی مظلومیت کو سنتے رہتے ہیں، امام کی بیماری کو سنتے ہیں، مگر شاعر نے اس مقام پہ امام کی قوت و طاقت کو بیان کیا. ابن زیاد کے دربار میں جب ابن زیاد نے امام کو دھمکی دی موت کی تو کہا کہ قیامت آئے، قیامت آئے جو غصے سے آستین الٹو، قیامت آئے جو غصے سے آستین الٹو، انہی بدے ہوئے ہاتھوں سے میں زمین الٹو. محمد والے محمد صلوات. بدے ہوئے ہاتھوں سے میں زمین. اور یہ دوسرا بند وہ تھا کہ بولے عابد کہ شہادت ہے فضیلت اپنی، بولے عابد کہ شہادت ہے فضیلت اپنی، سر کٹانا سر مقتل ہے سعادت اپنی، سر کٹانا سر مقتل ہے سعادت اپنی، جان دینا رہے حق میں ہے عبادت اپنی. پلیز ان کو اشعار کے انداز میں سنیے، ورنہ پھر میں مسائل پڑھ دوں کچھ نہیں پڑھوں. مومن کا دل بھرا آتا ہے فضائل میں بھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسی انداز سے سناؤں، ورنہ تو پھر میں مسائل پڑھ دوں بجائے شعر سنانے کے. اس خاص طور پہ اسی لیے تو سنا رہا ہوں کہ روئیں نہیں. آپ امام کی طاقت کو دیکھیے. اس امام کا نام آتے ہی ظاہر ہے کہ مظلومیت آتی ہے نا، میں اس کو دوسرا امیج دینا چاہتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ درود پڑھے محمد والے محمد. بولے عابد کہ شہادت ہے فضیلت اپنی، سر کٹانا سر مقتل ہے سعادت اپنی، جان دینا رہے حق میں ہے عبادت اپنی، دیکھ کی تھار پہ چلنا تو ہے فطرت اپنی، دیکھ کی تھار پہ چلنا تو ہے فطرت اپنی. کاش تو جانتا عابد کو ڈرانے والے، کاش تو جانتا عابد کو ڈرانے والے کب ڈرے موت سے احمد کے گھرانے والے.
یہ خطبہ امام اٹھ کر کھڑے ہوئے، ویژولائزیشن ہے آپ کے سامنے کہ کس حال میں قیدی جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، تشت پر ظالم ہے تخت پر، اور تشت میں بابا کا سر ہے، امام کے پشت پر بے پردہ بہنیں اور پھوپھیاں ہیں، بیوائیں ہیں، کوک جلی بھی ہے، مانگ جلی بھی، اور امام نے خطبہ دیا۔ نہیں میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اس وقت پلیز پلیز درود پڑھے محمد والے محمد۔ امام نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خطبہ دیا، اور اس مقام سے امام نے شروع کیا، الحمدللہ الذی، حمد ہے اس اللہ کی۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ کربلا سے لے کر یہاں تک، یا زندگی کے آخری سانسوں تک، وہ کربلا والے ہوں یا امام ہوں، اپنے ہر جملے کا آغاز حمد الہی سے کیا۔ مسجد میں اور کارپیٹ پر اور ایئر کنڈیشنرز میں حمد الہی اور تسبیح پڑھنا اور ہے، اور اتنی قربانیوں کے بعد اسی یقین کے ساتھ کہ وہ قابل حمد ہے، کہنا کچھ اور ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کربلا کے شہید اور کربلا کے اسیر دو رولز ہیں ان کے۔ ہمیں بہت معرفت اور تعقل چاہیے، صرف عادتوں کے ساتھ کربلا کو سننا نہیں، معرفت کے ساتھ۔ دو رولز ہیں، شہیدوں کا ایک رول اور اسیروں کا ایک رول۔ شہیدوں کا رول کیا ہے؟ شہیدوں کا رول ہے کہ کربلا کی شہید خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ کربلا کے شہید خدا کے وجود کی دلیل ہیں، اور کربلا کے اسیر، یہ کہنے سے پہلے اس کا جواب یا جملے کو مکمل کرنے سے پہلے میں کہوں گا کہ کربلا کے اسیر مظلوموں کے وارث، کربلا کے اسیر شہیدوں کے وارث، اہل عصمت گھرانے سے تعلق اور خود اس درجات پر فائز، تو تمام کائنات کی قوتیں ان کے ساتھ، اللہ کی رضا ان کے ساتھ۔ اگر یہ بد دعا کرے، قرض کرے، لان کرے، یہ سب ہلاک ہو جائیں ظالم، تو کربلا مگر اس کے باوجود کیا کہتے ہیں ظالموں سے؟ ہر مقام پر مقتل میں دیکھیے کہتے ہوئے چلے ہیں کہ ظالموں ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا کہ جس دن اللہ ہم کو ہماری مظلومیت کا اجر عطا کرے گا اور تم کو تمہارے ظلم کی سزا دے گا۔ میں نے بھی کہا تھا کہ وارث ہونے کے باوجود، حق کے انتقام لینے کے باوجود ان پر انتقام کی کوئی مہم نہیں چلاتے یا ان پر قرض اور لعنت نہیں کرتے، بلکہ آخرت کے روز عدالت کو یاد دلاتے ہیں اس ایتھارٹی کے رکھنے کے باوجود۔ تو کربلا کے شہید خدا کے وجود کی دلیل ہے، کربلا کے اسیر روز عدالت کی دلیل ہے۔ کربلا کے اسیر اللہ کے روز عدالت کی دلیل، اسی یقین کے ساتھ الحمدللہ الذی لا نفاد لہ والدائم الذی لا فناء لہ، حمد اس اللہ کی ایک جو دائم ہے، حمد اس اللہ کی ایک جس کی سلطنت کو زوال نہیں، والاول الذی لا اولی لہ والآخر الذی لا آخری لہ والباقی بعد فناء الاشیاء قدر اللیال والایام وقسم فیما بینہم الاقسام فتبارک اللہ الملک اللہ۔ درود پڑھے محمد والے حمد اس اللہ کی ایک جس کو فنا نہیں، حمد اس اللہ کی ایک جو ایسا اول ہے کہ جس کے بعد کوئی اول نہیں، ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہیں، وہ ہر شے کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا ہے۔ نہیں ابھی میں کھولوں گا جب آپ کو پتا چلے گا کہ امام نے کیا علوم بیان کیے ہیں۔ بل باقی بعد فناء الاشیاء، وہ باقی رہنے والا ہے چیزوں کے فنا ہونے کے بعد۔
قدر اللیالی والایام، اس نے دن اور رات کا چکر اور سائیکل قرار دیا. وقسم فیما بینہم الاقسام، اور اسی نے ہی تقدیروں اور قسمتوں کا فیصلہ کر دیا. فتبارک اللہ الملک العلام، وہ برکت والا ہے، وہ صاحب ملک ہے، اور وہ عالم نہیں علام. عزیزان گرامی، اب کیا امام نے اس کی ڈیتھ میں میسیجز دیے یزید کو؟ کہا کہ یزید تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو زندہ رہے گا، باقی رہے گا، صرف باقی رہنے والی اس کی ذات، بل باقی بعد فنائی رشیا وہی ہے. تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی. یزید تیرا لشکر فنا ہو جائے گا، یزید تیرا محل فنا ہو جائے گا، تیرا تخت مٹ جائے گا، تیری ذات مٹ جائے گی، باقی رہے گی تو اس کی ذات. قدر اللیالی والایام، اور اسی نے رات اور دن کا سائیکل قرار دیا. رات کیا ہے؟ دن کیا ہے؟ جہاں یہ فزیکل اور ایسٹرونومیکل حقیقتیں رات اور دن، وہاں کلچر میں، ادب میں ان کی جو نسبتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ دن خوشی، فتح، انرجی، سرور. رات ڈاؤننیس، رات انرجی کا ڈکے، رات شکست، رات نا امیدی، دن امید. قدر اللیالی والایام، اس نے دن اور رات کا چکر قرار دیا. اے یزید تو آج یہ دیکھ رہا ہے کہ تیرا دن ہے اور تو سمجھ رہا ہے ہماری رات ہے. جان لے کہ ہر رات کے بعد دن آتا ہے، ہر دن کے بعد رات آتی ہے. محمد والے محمد صلوات. قدر اللیالی والایام وقسم فیما بینہم الاقسام، اور اسی نے قسمتوں اور تقدیروں کا فیصلہ کیا. اگر آج ہم مظلوم ہیں تو ہم تقدیر الہی پر راضی ہیں. اگر آج ہم مظلوم ہیں تو ہم اس مشیت ربانی کی تکمیل کر رہے ہیں جس کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے. وقسم بینہما فیہم الاقسام فتبارک اللہ الملک العلام. یہ اللہ کی 3 صفتوں کو استعمال کیا. تبارک، برکت والا. اے یزید، دن بدن، روز بروز، لمحہ بلمحہ تیرا ملک اور قوتیں گھٹتی جائیں گی. اس کا ملک برکت پاتا چلا جائے گا، اس کا ملک برکت پاتا چلا جائے گا. الملک، اور وہ کنگڈم کا مالک ہے. تو سمجھ رہا ہے تو بادشاہ ہے؟ کیا بات ہے. وہ ہے ملک، وہ ہے بادشاہ. علام، یہ بہت اہم بات ہے. ملک اور علام میں جو امام نے رب دیا ہے، علام صاحب علم، صاحب علم. یزید تیرا ملک ظلم پر، تیرا ملک لشکر پر، تیرا ملک سازشوں پر قائم ہے، مگر میرے رب کا ملک جو ہے وہ اس کے علم پر قائم ہے. میرے رب کا ملک اس کے علم پر قائم ہے. یہ کہہ کر امام نے بتایا کہ ملک کا مالک وہ نہیں. خدا کے لیے میری باتوں کو میرے امام نے یہ کہہ کر بتایا کہ میرے ملک کا مالک وہ نہیں کہ جو ظلم اور طاقت سے ملک حاصل کر لے. ملک کے مالک ہم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو علم ربانی عطا کیا ہے. انشاءاللہ میں کل اس کے دوسرے حصے کو پڑھوں گا کہ جس میں امام نے اپنے فضائل کو بیان کیا ہے اور حقیقت میں وہ شخصیت انسانی کے بلڈنگ بلاکس ہیں. اس طرح سے گفتگو ہونی چاہیے نا، صرف روایتی انداز میں ہم کریں. یعنی امام نے کس طرح سے سائیکولوجیکل لیول پر آ کر اپنے فضائل کو بیان کیا جو خود انسانی شخصیت کی اخلاقی تعمیر کے بلڈنگ بلاکس.
اس کے دوسرے حصے پر میں کل گفتگو کروں گا. درود پڑھے محمد والے محمد. دیکھیں چینل کی رات ہے, کل سیٹرڈے بھی ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. درود پڑھے محمد والے. عزیزان محترم, امام نے خطبہ دیا. اس سے پہلے بی بی زینب بھی خطبہ دے چکی تھی, اور امام کا خطبہ اس کے بعد امام نے اپنے نانا کے فضائل کو بیان کیا. اس کے بعد امام نے اپنے دادا کے فضائل کو بیان کیا, اور پھر امام کی آنکھیں بھر آئی. پھر امام کی آنکھ میں آنسو آ گئے, اور سر حسین کی طرف اشارہ کر کے مسلسل امام نے مظلومیت امام کو بیان کیا. لوگوں سنو, میں اس کا بیٹا ہوں, قتل بالقفا, جس کو پوچھ سے جس کی گردن کو جدا کیا. انا ابن من قتل صبرا, یہ قتل صبر ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر یا پنجرے میں بند کر کے تیروں سے کسی کو ہلاک کر دے. امام نے کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو چاروں طرف سے گھیر کر لشکروں نے ہلاک کر دیا. میں اس کا بیٹا ہوں. نہبا غریب ہوں, وہ اوخیزہ سلیب ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں کہ اس کے قتل کے بعد اس کی لاش کو پامال کیا گیا, اس کے مردہ لاشیں کا لوٹا گیا, اس کے خیموں میں آگ لگا دی, اس کے اہل حرام کو قیدی بنا دیا. امام مسلسل کہتے رہے, دربار میں نوبکا کی آوازیں بلند ہوئی. امام کی آواز کو خطبے کو روکا یزید نے اذان کی آواز سے, مگر امام اس دوران بھی اپنی حجت کا تمام کرتے رہے. اس کے بعد قیدی قید خانے میں قید ہو گئے, مسلسل قید رہے, یہاں تک کہ ظلم تھک گیا. اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا, یزید میری اولاد کب تک قید رہے گی. یزید نے دوسرے دن امام کو بلایا. بی بی زینب نے کہا, کہیں ظالم میرے بیٹے کو قتل نہ کر دے. کہا میں بھی ساتھ جاؤں گی. کہا پھوپھی جان آپ صبر کرے. امام آئے, کہا میں رہائی دینا چاہتا ہوں, اور صندوق رکھے تھے. کہا یہ صندوق خون بہا ہے. کہا قیامت کے دن میرے جد کو دی جو ہے یزید. امام واپس آئے. کہا پھوپھی جان اب ہم مدینے جائیں گے, اب رہائی پالی. کہا سید سجاد جب سے کربلا سے چلے بھائی سے چھوٹے ہم جی بھر کے رو نہ سکے. یزید سے کہو کہ شہیدوں کے سر لوٹا دے, اور ان شہیدوں کے سر کے ساتھ ہمارے تبرکات بھی لوٹا دے. زندان شام میں شہیدوں کے سر بھی آئے, آل محمد کے تبرکات بھی آئے, حضرت زہرا کی چکی بھی آئی, سکینہ کا جلسا ہوا کرتا بھی آیا, علی اصغر کا گہوارہ بھی آیا, اور پھر زندان شام میں مجلس ہوئی, اور پھر اس کے بعد اہل بیت چلے, اماریاں آئی, اور ان پر ناکوں پر اماریاں دی. ایک ایک بیوی کو زینب و سجاد نے سوار کرایا. شام کی عورتیں الوداع کہنے کے لیے آئی, قافلہ چلنے والا ہی تھا کہ ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا, اے شام کی عورتوں ہم جا تو رہے ہیں مگر ایک اپنی امانت چھوڑ کر جا رہے ہیں. کہا بی بی وہ کیا ہے؟ زندان کے کونے میں اشارہ کیا, ہماری بچی کی قبر ہے, یہ یتیم بھی ہے, اپنے بابا کی سوگوا. سيعلم الذين ظلموا ایام منقلب ینقلبون. ماتم امام کیجئے. یا حسین 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 یا